دوستوں کیا حال ہیں آپ کی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں چلتے ہیں نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی طرف، جہاں پہ ایپیسوڈ ہم 4 ختم کر رہے تھے، وہیں سے ہم شروع کریں گے اس کو۔ اور مجھے جناح سپر تک جانا تھا، تو یہ یہاں سے خالی ہو گیا، یہاں سے آ رہے وہ کافی دنوں سے یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثرات یہاں سے ختم ہو رہا تھا یار۔ سویٹر لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہے۔ پھر وہیں سائنس شاور کے مقابل چبوترا خالی تھا، مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں تھا کہ جتنا پچھلی رات کو لگا تھا۔ شاپ کے اندر مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر، زرد سپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شو کیسز پر پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔ وہ محو سی اسٹینڈ پہ لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے ورق ٹیبل پڑی تھی، جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیل مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا۔ جی میم، یہ پنک والا دکھائیں۔ ایمبرائڈری۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیا تو تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اس سے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا، جہاں فیملی کھڑی اسے کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ او تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی، جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسل کر چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی، یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابی کا کمپلیکیشن فیئر ہے، ان پر سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان کی رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس سے بس بہت یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی وہ گلابی شرٹ کا کپڑا اس کے خس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں یوں ہی پکڑا ہوا تھا کہ اچانک ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کے سرخ گلابی نشان تھے، جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک ہو۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرسٹنگ ناول ہے، اور انٹرسٹنگ ناول میں سب کچھ ہوتا ہے، تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم نیچے والی کہانی اتنی دیر میں پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سب کے حسب معمول جواب دیا، بس ٹھیک تھی، چونکہ ہمارا گھر ایک دوسرے کے قریب تھا، اس لیے رخصتی سے قبل ہی ولیمہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شادی کی قبل رسومات ادا کی گئیں۔ شادی کی تھی، شوہر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو میرے پاس ہی سو گیا، جو مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں نے کہا تمہاری جگہ وہاں صوفے پر ہے، تو اس نے کہا یہاں سونے میں کیا حرج ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں تم ہی سو، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ تو میرے شوہر نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ نے ہی دیا ہے نا تمہیں، سو جاؤ، میں خود ہی صوفے پر سوتا ہوں۔ تیسرے دن میں نے موقع پا کر اپنی خالہ کے بیٹے کو فون کیا تو وہ رونے لگا اور کہا تم نے تو مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے کسی اور کے ساتھ ہی اب اپنی راتیں گزاروں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے اپنے شوہر کو چھونے نہیں دیا، صرف تم سے پیار کرتی ہوں، اور دیکھنا ہم دونوں بہت جلد ہی ایک ہو جائیں گے۔ یہ شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، جب میں تمہاری ہوں گی تو کماری ہی ہوں گی۔ اگلے ایک ہفتے تک وہ مسلسل مجھے پانے کے لیے کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اس کو قریب آنے نہیں دیا، اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ ہم 3 لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شادی کے 10 دن بعد میرا باپ چلا گیا، جس کا مجھے ڈر رہتا تھا، اور مجھے شوہر کے بھی سارے رشتہ دار چلے گئے، اور شادی کے 2 ہفتوں بعد وہ بھی ملتان چلا گیا۔ یہ دوستو یہ بھی جاری ہے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، آگے کیا ہوتا ہے تو تبھی دیکھتے ہیں۔ اس میں کتنا انٹرسٹنگ ہے ناول جو ہے۔ ہم جنت کے پتے کی ایپیسوڈ 5 میں چلے ہیں، اور وہیں پہ چلیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو پھر بتائیں گے ہم لوگ آپ کو۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔